ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ بیٹی ہو تو اس کی صورت اور مزاج 90% اپنے باپ سے ملتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کیا کریں۔ جلدی نیند لانی ہے تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ نہار منہ ابلا ہوا کھانا کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آتا ہے اور خون تیز ہونے لگتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں: مالٹا اور لیچی۔ آلو بخارے کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہوتی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر خارش اور الرجی کا مسئلہ ہے تو ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے خارش اور الرجی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر پیاز کے عرق میں نمک ملا کر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ آڑو کھاؤ، آنکھوں کو طاقت ملے گی۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ پیٹ میں بنانے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں اور اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلاؤ۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ امرود کا پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ جس کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے وہ ناشتے سے 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا صاف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر شوگر والے مریض کھا لے تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ ہاتھوں کی خارش میں پنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو ان کے لیے یہ خاص طاقت کا کام کرتی ہے۔ مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ سیب سونگنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل محاسن ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، بال نہیں گریں گے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ عورتوں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ دہی میں دیسی انڈا ابال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 چھوٹا ٹکڑا گڑ کا چوس لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ اگر گلے میں خارش یا کھانسی ہو تو 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ ملا
ملا کر چاٹ لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ہفتے میں ایک بار پیاز کا عرق جوس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، انہیں گھنا کرتا ہے۔ 2 وجہ سے عورت پتلی ہوتی ہے، ایک محنت مشقت اور دوسری کم سونے سے۔ 2 وجہ سے عورت موٹی ہوتی ہے، کام میں سستی اور ہر وقت سوتے رہنے سے۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ زندہ دل ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ راج کرتی ہیں۔